احسن اقبال صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وہ جو آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. پہلے ذرا آپ سنیں کہ عمران خان صاحب نے آج آپ سے ایک سوال پوچھا ہے. کیا سوال ہے ذرا سنیں. ابھی جو لوگوں کو پتا چلے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. ہمارے دور میں دنیا میں تب پاکستان سب سے سستا ملک تھا. اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی عالمی مہنگائی ہے. تو ہمارے دور میں بھی عالمی مہنگائی تھی، لیکن ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا. اگر ان کی تیاری نہیں تھی، اگر یہ معاشی طور پہ تیار ہی نہیں تھے ملک کو سنبھالنا، تو کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت کرائی ہے؟ تیاری کر لیتے، انتظار کر لیتے. 1.5 سال اور حکومت رہ گئی تھی. جی احسن اقبال صاحب، اگر تیاری نہیں تھی تو 1.5 سال انتظار کر لیتے. دیکھیے احمد صاحب، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک میڈل دینا چاہیے ڈھٹائی کا کہ جو لوگ اس ملک کو یہاں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں وہ اس طرح کی بیان بازی کریں. مثال کے طور پہ 2 انہوں نے باتیں کی کہ ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا. آج ہماری حکومت کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ وہ IMF کا معاہدہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت دستخط کر کے گئی ہے. انہوں نے 3-4 سال تک اس کے ساتھ کھیلتے رہے اور ان کا جو سارا ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر گرا ہے. IMF یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کون ہے اور شہباز شریف کون ہے. ہمیں پتا ہے حکومت پاکستان کہ ہمارے ساتھ حکومت پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر یہ ملک کی معیشت کو چھوڑ گئے ہیں، میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں بھی اس شعبے سے بڑی دیر سے متعلق ہوں. میں اس وقت بھی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا جب ایٹمی پابندیاں پاکستان پہ دھماکے کے بعد لگی 98 میں. اس وقت بھی ہم نے سارا سال اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ سپورٹ کیا تھا. صرف 20-25% اوور آل کٹ لگائی تھی، لیکن چاروں کوارٹر میں پیسہ ریلیز کیا تھا. اب جب ہم حکومت میں آئے ہیں، 900 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ کٹ کے 550 ارب ہو چکا تھا. اور 4th کوارٹر اپریل مئی جون آخری سمائی کے لیے دیر از زیرو ریلیز. فائنانس نے صاف کہہ دیا کہ وی ہیو نو منی اور ڈیفیسٹ اتنا بے قابو ہے، ہم پیسہ نہیں دے سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی اچھی معیشت دے کر گئے تھے تو انہی کی وزارت خزانہ، انہی کے افسران ہیں جو وہاں پر آخری دنوں کے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کیا کہ آخری سمائی کے لیے ایک پیسہ نہیں دیا. تو لہٰذا IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا اور اس کے ساتھ جو یہ مس ٹریٹ کرتے رہے، اگر کوئی چیزیں آپ نے کہی تھیں آپ ان پہ عمل کرتے، اگر آپ نے نہیں کیا، معیشت کو بگاڑا. اب ہمارے لیے چوائس یہ ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب آپ نے معیشت کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے، آپ یا IMF سے واک آؤٹ کریں یا پھر IMF کے ساتھ معاہدہ کریں. چونکہ انٹرنیشنل جتنے آپ کے معاملات ہیں وہ سب IMF کے معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب ہم جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، کون سی حکومت چاہتی ہے کہ وہ آگے لوگوں کو اتنی تنگی دے؟ ہم ان کے حصے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اسی لیے ہم نے 1 مہینہ بھی لگایا. یہ کہتے تھے جی میں نے وسائل اکٹھے کیے، ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا اس لیے پیٹرول سستا کر دیا. 1 مہینہ دوربین لگا کے ہر چیز کو دیکھا، کسی کھاتے سے کوئی پیسہ نکلا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سبسڈی کے لیے ہم نے ریونیو جنریٹ کیا تھا؟ نہ کوئی پیسہ نہ دھیلا. صرف جاتے ہوئے جب یہ دیکھا کہ ہم ڈوب رہے ہیں اگلوں کے لیے مائن لگا جاؤ. تو اب یہ چیزیں ایک دوسری کہتے ہیں جی ان کو جلدی کیا تھی. دیکھیے ہمارے لیے جو ڈائلم ہے نا بڑا بیسک تھا. ایک طرف یہ تھا کہ اگر یہ 1.5 سال بیٹھے رہتے تو انہوں نے تو اتنا گہرا ان کی سیاسی قبر کھودنی تھی کہ کسی کو یہ نظر بھی نہ آتا. لیکن دوسری طرف جو ان کا گیم پلان تھا، جس طرح یہ ہمارے قومی اداروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جس طرح یہ سیاسی بنیادوں پہ قومی اداروں میں تقرریاں کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح یہ ہمارے قومی اداروں کو تقرری کا نہیں، جس طرح یہ اگلے الیکشن کو دوبارہ قومی اداروں کے ذریعے ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان میں اگلا الیکشن 2018 کا ریپیٹ ہوتا، اگلا الیکشن جو ہے وہ قومی اداروں کو عوام کے سامنے بھی کھڑا کر دیتا، آپ کی ریاست کہاں جاتی؟ تو اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ یا آپ ایک سیاسی فائدہ دیکھیں یا آپ ریاست اور آئین کو بچائیں. تو آپ نے ریاست اور آئین کو بچا لیا.